السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن فار پی ایس ایل سیزن 10۔ آج لاہور میں مقابلہ ہے کراچی کنگ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا، اور امید یہی کرتے ہیں کہ ایکسائٹنگ میچ دیکھنے کو ملے۔ اس میچ پہ تو ڈیفینیٹلی بات ہوگی۔ کل لاہور کا اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے بڑا ہی فلاپ شو رہا۔ پشاور زلمی نے ویلیوبل کامیابی حاصل کی، الزاری جوزف نے 3 وکٹیں لیں جس کی وجہ سے وہ میچ کے ہیرو قرار پائے۔ جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل، کامران اقبال، باسط علی اور شاہد ہاشمی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ کامران، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پشاور زلمی کے لیے آپ بڑے ہوپ فل تھے، ان سے کریڈٹ نہیں لے رہا، انہوں نے اچھی بالنگ کرائی، لیکن لاہور قلندر کچھ مجھے ایسا لگا کہ کل کے میچ میں جلدی میں تھے، آ رہے تھے اور چلا رہے تھے۔ یہ سکور اس پچ کے لحاظ سے بھی کافی کم تھا، کیا کہیں گے؟ بہت کم تھا۔ دیکھیں، پچ پہ تو ہم بلیم نہیں دے سکتے، میرے خیال سے ان کی اپنی شارٹ سلیکشن ویری پور۔ آپ جب آپ کی فارم لگی ہو، پھر آپ کے پاس پلیئرز ایسے ہوں، اور اس ٹیم کے پاس ابیلٹی بھی ہے، بڑے رنز کر کے آئے ہیں، تو آپ 128 پہ 129 پہ آؤٹ ہونا ایکسیپٹیبل نہیں ہے اپنے ہوم کنڈیشن میں، اپنے لوگوں کے سامنے۔ لاہور کے کراؤڈ آپ دیکھیں جیسے آیا ہوا تھا، ان کو انٹرٹین کرتا ہے، جیسے اسٹیڈیم میں آئے ہوئے تھے ویسی کرکٹ نظر نہیں آئی۔ اور پشاور زلمی ڈیفینیٹلی بڑا زبردست انہوں نے کم بیک کیا، بالنگ نے بڑا زبردست پرفارم کیا۔ جب آپ اوپر سے آؤٹ کر دیں نا، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ 180 190 کریں۔ پچ تو اتنے رنز کرنے والی تھی، لیکن میرے خیال سے ڈیرن میچل، فخر زمان، عبداللہ شفیق آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آصف علی کو اوپن بھجوانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ کون ہے ان کی ٹیم میں بھی سائنسدان کوئی آ گیا، جیسے پی سی بی میں ہے نا، مجھے لگ رہا ہے ان کی ٹیم میں بھی کوئی سائنسدان ایسا ہے جو ان کی ٹیم کی ریپوٹیشن نیچے کرے گا ایسے ڈیسیژن لینے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ فاصل بھائی، جب ہم میچ دیکھ رہے تھے میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھا کہ وہ آئنسٹائن کون ہے جس نے آصف علی کو اوپر بھیجا؟ نعیم کو نہیں کھلانا تھا تو بھی آپ کے پاس عبداللہ شفیق اور فخر زمان، ایک پیر ایسا اوپننگ کا بنتا ہے، آپ آصف علی کو بھیج کے یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اس میں 2 وجہ ہو سکتی ہے نا جی۔ ایک تو مچل نے نمبر 3 کھیلنے سے منع کیا ہو، اور عبداللہ شفیق نے بولا میں نمبر 3 ہی کھیلوں گا۔ بظاہر تو یہ چیز نظر آ رہی ہے، بظاہر تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو اوپنر ہے وہ اوپننگ نہیں کر رہا، اور جو 6 7 نمبر کا بیٹسمین ہے اس کو آپ اوپننگ کرا رہے ہیں۔ اس پہ میرا ایک سوال ہے کہ کیا اب آصف علی کو پاکستان ٹیم کے لیے جب کنسیڈر کیا جائے تو ایز اوپنر کنسیڈر کیا جائے، یا انہوں نے پی ایس ایل کو ایزی لیا ہوا ہے؟ موجود ہے، آلریڈی بے پناہ موجود ہے، یا انہوں نے سیریسلی لیا پی ایس ایل؟ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پلیئر یہاں پہ نمبر 3 4 کھیل رہا ہوتا ہے وہ پاکستان ٹیم میں 7 نمبر پہ کھیل رہا ہوتا ہے، تو کیا 3 4 نمبر پہ پرفارمنس کرنے والے کو پاکستان ٹیم میں بھی 3 4 پہ کھلائے نا؟ تو یہ تو پی ایس ایل کی پرفارمنس پہ اگر آپ پاکستان کی ٹیم بنائیں گے تو فضول ہے۔ جو جس نمبر کا بیٹر ہے اس کو آپ اس نمبر پہ تو کھلا ہی نہیں رہے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، تو یہ اصل میں یہ پی سی بی کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، یہ تو فرنچائز کرکٹ ہے، جو فرنچائز کا تھنک ٹینک ہے، جو وہ پلان بنائے گا وہ ہوگا۔ پوسٹ میچ میں شاہین سے پوچھا تھا، اوپننگ کرتا ہے پاکستان ٹیم میں اوپننگ کہیں بھی کسی بھی فارمیٹ میں نہیں کرتا نا اوپننگ، تو پھر پاکستان ٹیم میں کیا ایز اے اوپنر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ نہیں، نیشنل T20 میں اس نے کئی دفعہ اوپن کیا، وہ صحیح ہے، لیکن شاہین نے اس کی توجہ یہ پیش کی کہ آصف علی کو 2 4 5 بالیں ملتی تھی، تو ہم نے سوچا اس کو 20 اوور ملیں گے، تو یہ ہمیشہ شاہد صاحب آپ نے نہیں سنا کہ آصف علی کو بہت جلدی آنا پڑ گیا، شروع میں وکٹیں گر گئی، اس کو تو چاہیے ہی 10-15 بالیں۔ جو شاہین نے کہا وہ یہ والی بات تھی، اور دوسرے وہ کون سی، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں سائنسدان، 21 رن پر 4 آپ کی وکٹیں گر گئیں، چوتھا اوور تھا، کون سائنسدان اس موقع پر شاہین شاہ افریدی کو بھیجے گا کہ جاؤ ہٹ آؤٹ کرو؟ آپ کو اس وقت کنسولیڈیٹ کرنی ہے، اپنی اننگز کنسولیڈیٹ کرنی ہے۔ اس وقت سکندر رضا 6 اوور میں سکندر رضا آیا اور وہ آخری اوور میں جا کے آؤٹ ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں بیٹنگ، اسے کہتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے وہ کرنا۔ اگر سکندر کی اننگز نہ ہوتی، ایک اس نے 8ویں وکٹ پہ 36، 9ویں وکٹ پہ 25 کی پارٹنرشپ کی، ادروائز 100 رن بھی نہیں۔ کل برتھ ڈے بھی تھی سکندر رضا کی، تو بڑا اسپیشل ڈے ان کے لیے ثابت ہوا۔ ملتان کے اگینسٹ کون آیا تھا پہلے بیٹنگ کرنے لاہور کی طرف سے؟ رشاد۔ شاہین بعد میں آیا، سکندر بعد میں آیا، تو وائی ناٹ رشاد پہلے آئے؟ مطلب ہر میچ میں دونوں میچوں میں پوری اننگز کو سنبھالا ہے، اینکر کر کے ہٹ آؤٹ کر کے گیا۔ اتنی جلدی آپ کی وکٹس گری ہوئی ہیں، تب تو آپ کو چاہیے نا کہ تھوڑا سی اسٹیبلٹی آئے، اور وہ اس ٹائم پہ آپ یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ لاہور قلندر نے بڑی پور بیٹنگ کی ہے،
ہم کریڈٹ پشاور زلمی کی بالنگ کو نہیں دے سکتے, انہوں نے بھی شاید اچھی میں نے بالنگ, کہا نا ان سے کریڈٹ نہیں لے رہے, میں ویسے لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ سامنے کپتان بابر اعظم تھا تو ڈیپ چلا گیا پھر بھی, ورنہ 67 for 7 کے بعد 129 بھی نہیں بننے چاہیے تھے. کیپٹنسی میں آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں, اس نے ووڈ کو کنٹینیو 4 اوور کروائے, اس کا ردم آؤٹ کر رہا تھا. اس کا مطلب کل اس نے اٹیکنگ کیپٹنسی کی, وہ چاہ رہا تھا کہ جتنا جلدی ہم لوگ آؤٹ کر سکے اتنا اچھا. دیکھیں ایک مین بیٹسمین کھیل رہا ہو نا, ساتھ بے شک ٹیل کھیل رہی ہو, اتنے رنز بن نہیں جاتے ہیں. آپ دیکھیں سکندر رضا, اس کی ریپوٹیشن ہے, T20 اسپیشلسٹ ہے, بڑا زبردست پلیئر ہے, وہ لے کے چلتا ہے. پچھلے میچ میں بھی اس نے 50 کیا, تو یہی فرق ہے. آپ دیکھیں اتنے پہ بھی آؤٹ کرنا بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہزاری جوزف نے. آپ دیکھیں, لیکن میں سٹل سمجھتا ہوں پشاور زلمی کی بالنگ میں ابھی وہ تھریٹ نہیں ہے جیسے لاہور کے پاس ہے, ویسا کل آپ کو یاد ہوگا میچ کے بیچ میں میں نے آپ سے کہا تھا ایک ففتھ بالر کی کمی لگ رہی ہے, کل بابر نے بھی یہ بات ابھی آپ ایڈمٹ کی دیکھیں ففتھ بالر کی کمی ہے. ابھی علی رضا اچھی بالنگ کر رہا ہے, پہلے 2 میچز میں نہیں اچھی کر رہا, جہاں پہ اللہ نہ کرے اس کو مار پڑی نا تو آپ کے پاس پھر چوتھا اور آپشن ہی نہیں رہے گا. تو یہ بھی ٹیموں کو سوچنا چاہیے. جی باسط بھائی, ابھی کامی نے جو بات بولی نا کہ زلمی کے بالرز نے بہت اچھے بال کرے, تو موومنٹ بھی تو تھی نئے بال پہ, حرکت تھی, بالکل تھی. اس میں مجھے پہلی دفعہ لگا کہ قذافی میں بال باؤنس ہو رہا ہے 100%. جس طرح آصف علی جس طرح بال اندر آیا آؤٹ ہوا ہے, تو اس ٹائم پہ تو مطلب مجھے حیرت ہے کہ شاہین نے بھی یہ بات بولی کہ میں ٹاس جیت کر تو میں بیٹنگ کرتا, کیونکہ ان کی اسٹرینتھ ہے. لیکن آپ کو پہلے 1-2 اوور تو دیکھنا تو پڑتا ہے پچ کا کیا بیہیویئر ہے. پہلا میچ ہو رہا ہے, آپ پہلے میچ میں فخر ہٹ کے مار رہے ہیں, وہ آؤٹ ہوتا ہے, آصف علی آؤٹ ہوتا ہے, اور آصف کو تو آؤٹ بھی نہیں دیا تھا. اس کے بعد مچل مار دیتا ہے, عبداللہ دوسری بال پہ دوسری اوور میں بلنگ. میں نے جو شروع میں کہا نا, ایسا لگ رہا تھا جلدی میں ہے, they were rushing through this phase. آپ نے یہ بیٹنگ کی بات کر لی. اب سب سے بڑی بات ہے کہ آپ 129 رن آپ نے کرے, آپ آل آؤٹ کریں گے تو جیتیں گے نا. شاہین نے آؤٹ کرا, حارث نے آؤٹ کرا, شاہین نے آیا بالنگ کے لیے, اور آپ نے پھر اس بچے کو بالنگ کرا دی جو عذاب نام تھا, کیا نام تھا, عذاب. آپ نے حارث رؤف کو دوسرا اوور کیوں نہیں کرایا جبکہ اس نے آؤٹ کرا ہوا ہے, اور وہ بچہ پہلے اس میں 2 نو بال کر دیتا ہے. تو میچ تو آپ وہیں پہ آ کے جب حارث اپنا محمد حارث نے 2 چھکے مارے, دوسرا ختم ہو گیا. بھائی بتائیں گے کہ آپ دیکھیں کہ لیفٹ رائٹ کھیل رہے ہیں, اور سکندر رضا کو 15واں اوور کروایا, آپ لیگ سپنر سے کروا رہے ہیں. آپ سکندر رضا کو کروائیں, شاید حسین طلعت کھیل رہا, وہ چانس لے لیگ بھی 4 ہو, بابر بھی آف اسپنر. آپ دیکھیں جیتے ہیں تو سب سے مین پلیئر تھا راشد کے ساتھ. میری میں ایک بات دیکھیں, بابر بھی اسٹرگل کرتا ہے اسپنر کے آگے. بریزول نے کتنی مرتبہ آؤٹ کیا, اور چانس بہت لیٹ لیا. میرے خیال سے فوراً 7ویں 8ویں اوور میں سکندر رضا سے بالنگ ایون جیسے ہی وہ آؤٹ ہوا تھا فوراً لے آتے تو بہت اچھا ہونا تھا. آئی تھنک کہیں نہ کہیں ڈیپ چلا جاتا میچ. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے سکور پہ ہم نہیں بچا پائیں گے. 7 رن پہ 2 آؤٹ کر لیے, 7 رن پہ 2 آؤٹ کر لی, تو آپ کو اٹیک پہ ہی جانا تھا. آپ 4th چینج لے کے آئے آصف آفریدی کو جو شروع کر رہا تھا, اینڈ آصف آفریدی از اے بالر لیفٹ آرم اسپنر کے اگینسٹ بابر اعظم ہمیشہ ولنریبل ہوتا ہے. وہ بہت بڑی ٹیکنیکل مسٹیک ہے کہ آپ نے آصف کو 10واں اوور دیا جب 42 آلریڈی بابر اعظم بنا کر ویل سیٹ ہو چکا تھا. اس وقت آصف آفریدی کا نہیں تھا کام, آصف آفریدی کا کام تھا 3را یا 4تھا اوور 5واں اوور کہ وہ ان سیٹل کرتا بابر. شروع میں باسط بھائی نے جو بات کہی نا کہ یہاں صرف جیتنا وکٹ لے کر ہی تھا, اتنے سکور پہ آپ لمبا تھوڑی کھینچ سکتے. آپ 200 بھی کرتے ہیں تو آج کل 200 بھی ڈیفینڈیبل نہیں ہوتا, آپ کو وکٹیں لینی ہوتی. نجیب آپ دیکھیں 7 بالر یوز کریں لاہور کے اندر, مچل نے 1 اوور کرا 5 رن دیے, صحیح ہے. اب اگر آپ اسکور کارڈ دیکھیں گے آپ بولیں گے یار سکندر سب سے لاسٹ میں آ رہا ہے 1 اوور 6 رن, مچل 1 اوور 5 رن, تو کیا مطلب ہے, کیا کرنا, چاہ کیا رہے تھے. کوئی پلان نہیں تھا, جو پلان کرا تھا وہ سب سے پہلے ہی فیل ہو گیا نا, آصف علی والا. بالکل وہاں سے ایک دم, اور پھر شاہین آ گیا بیٹنگ کے لیے 6 نمبر پہ, تو وہ پلان ان کا میرے حساب سے بیکار ہے. باقی ہو سکتا ہے پے کر جائے جہاں بہت ہی اچھا پچ ہو جائے, کوئی میڈیوکر بالنگ ہو, ادروائز جس طرح کی بالنگ ہے گورے نہیں پٹائی کریں گے. جیسے 2 میچز جیتے تھے نا, بڑی زبردست کمبینیشن, کیپٹنسی, بالنگ کو بڑا اچھا یوٹیلائز کیا تھا. یہ اخیلے 2 میچز میں بڑی ایوریج کرکٹ کھیلے ہیں. لاہور قلندر تو بالنگ بہت بری کرائی, بالنگ بہت بری کروائی ہے. بیٹنگ آپ دیکھیں کل جیسے کی ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی کیا سوچ کے بیٹنگ کر رہے تھے, کیا سوچ کے بیٹنگ آرڈر بنایا ہوتا. اگر شاہین کہہ رہا کہ آصف علی کو 4 بال ملتے ہیں تو ہم نے کہا اس کو 20 اوور ملے,
تو یہ مشورہ جب وہ پاکستان ٹیم میں تھا اس وقت بھی دے دیتے کہ یار اس کو 4 پہ بھیجے, نواز کو کیوں اوپر بھیجتے ہیں, شاداب کو کیوں بھیجتے ہیں, اس سے فائدہ لے. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کسی کا کانفیڈنس بالکل ہی نیچے لے کے جانا, اپنی ٹیم کو بھی نیچے لے گئے. جو ایک مومنٹم بنا ہے, کانفیڈنس بنا نا اس بیٹنگ آرڈر کی وجہ سے. اب تک لاہور قلندر کے پی ایس ایل سیزن 10 کے ریزلٹس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں, ساتھ ساتھ باسط بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اپنا چیمپئنز ٹرافی جب ہم جیتے تھے کون کوچ تھا؟ مکی آرتھر. مکی آرتھر نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ آصف علی 40 اوور سے پہلے یوزفل ہے یا 40 اوور کے بعد یوزفل ہے, دائرہ جو ہوتا ہے نا, تو میں نے 40 اوور کے بعد. تو اس نے مجھے پوچھا کیوں, میں نے اس کا کھیل ہی یہی ہے, وہ ہے 7-8 اوور کا پلے. ہاں ظاہر ہے, اگر اس کو دائرے آپ اگری نہیں کرتے, میں وہ تو جب بھی جلدی آیا ہے تب وٹ ایور جو بھی ہے, پھر وہ اس کا کام ہی نہیں ہے پاکستان ٹیم میں. اگر آپ نے لاسٹ 10 اوورز کے لیے رکھنا, نہ وہ بولنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آل راؤنڈر ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ کے 10 اوورز کے لیے آپ کھلائیں. اگر وہ اسپیشلسٹ مڈل آرڈر بیٹسمین ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ کے 5-6 اوورز کے لیے کھلائیں, تو اس کا مطلب ہے کسی آل راؤنڈر کی جگہ مار رہے ہیں آپ, ایکسٹرا فیور دے رہے ہیں. جب ہم نے دیکھا ہے وہ جلدی آیا ہے, ایسے یوز اس کا مائنڈ سیٹ ایسے بنا دیا نا. میرے سوال کو یہ سمجھے ہی نہیں ہے. نہیں میں وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ پہلے یوزفل ہے یا بعد میں یوزفل ہے. تو آپ نے کہا بعد میں یوزفل ہے. میں نے کہا میرے حساب سے بعد میں یوزفل ہے. اس سے یہ تھوڑی بولا کہ میں بعد میں بھیجوں گا, ہاں, تاکہ وہ اس ٹائم پہ سلوگنگ کر سکے, وہ ٹیم میں تھا. ہاں صحیح بات ہے. پھر سے ریزلٹس پر نظر ڈالتے ہیں. لاہور نے اسلام آباد کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلا اس پی ایس ایل سیزن 10 کا. اسلام آباد نے وہاں کامیابی حاصل کی 8 وکٹوں سے. دوسرا میچ کوئٹہ کے خلاف کھیلا, وہ 79 رن سے جیتا. کراچی کے خلاف 65 رن سے کامیابی حاصل کی. ملتان کے خلاف جب میچ کھیلا, جو آخری 2 میچز کی بات ہو رہی تھی, تو 33 رن سے ہارے, اور کل کا میچ 7 وکٹوں سے. تو جو جیت ہے وہ بڑی زبردست رہی ہے, اور جو ہارے ہیں اس میں بالکل ہی کولیپس ہوئے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ورنگ سائنز ہیں لاہور قلندر کے لیے. اس کے بعد ہم ذرا پشاور زلمی کے بھی میچز پر نظر ڈال لیتے ہیں سیزن کے. پشاور نے جب کوئٹہ سے اپنا پہلا میچ کھیلا تو کوئٹہ وہاں 80 رن سے جیتی. پھر اس کے بعد اسلام آباد 102 رن سے. ملتان کے خلاف یہاں پہ انہوں نے اپنا کم بیک کیا اور 120 رن سے کامیابی حاصل کی. کراچی کے خلاف جب میچ کھیلا تو 2 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور کل جو ہے وہ پشاور الگ نظر آئی, 7 وکٹوں سے جیتی. تو اوور آل پشاور نے گرتے گرتے اب اٹھنا شروع کیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن کل میرے خیال سے اور جلدی میچ ختم کر سکتے تھے, اپنا رن ریٹ اور بہتر کر سکتے تھے, کیونکہ ہر میچ جیتنا بڑا ضروری ہے. اب دیکھیں اگلے 4 میچ رہ گئے ہیں پشاور زلمی کے, 5 میں سے 4 جیتنے, رن ریٹ پہ بھی بات آ سکتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا بڑی کیلکولیشن کر کے کھیلنا چاہیے. جیسے باسط بھائی نے آصف علی کی بات کی ہے نا, میرے خیال سے وہ جو ان کی بات ہے نا, وہ جتنے کوچز آئے ہیں نا انہوں نے اسی چیز کو لیا کہ اخیلے 4-5 اوورز کے لیے اس کو کھلایا جائے. اسی کی وجہ سے اس کی گیم بھی خراب ہوئی ہے. جب شروع میں تھا آپ دیکھیں کس نمبر پہ کھیلتا تھا, سرفراز کی کپتانی میں پرفارم بھی کرتا تھا, اس کا مائنڈ سیٹ, اس کی گیم خراب کی گئی ہے. میرے خیال سے اس کو ٹیل اینڈر بنا کے صرف اکیلے 8-10 بولوں کے لیے اسے رکھا ہوا تھا. ہم نے ورلڈ کپ میں بھی دیکھا جتنے T20 ہوئے ایسے ہوئے ہیں, تو جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہے. پاکستان ایسے ٹیلنٹ میرے خیال سے خراب کیا جاتا. میں باسط بھائی نے جو بات کی ہے, چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو, اگر آپ اسپیشلسٹ بیٹسمین ہیں, جو اس کا نمبر ہے اس نمبر پہ کھلایا جائے, پھر ہی پلیئر کا پتہ چلتا ہے. بھائی 25 کی ایوریج ہے ODI میں اور 15 کی ایوریج ہے T20 میں. کوئی 100 نہیں ہے ان کا ODI میں, اور کوئی 50 بھی نہیں ہے ان کا T20 انٹرنیشنل میں. تو مطلب وہ پرفارمنس تھی کب؟ 10 بالوں کے 20 رن بنانے والے, جو 3 چھکے مارے, 3 یا 4 مارے تھے. بہت سے ایسے پلیئر ہوتے ہیں جیسے نسیم شاہ بھی میچ کئی ختم کیے ہیں, اس نے 2 میچز جتوائے ہوئے ہیں. تو ایسے تو پھر آپ راستہ خراب کرتے ہیں نا. آپ اس کا مطلب ہے اپنے فیوریٹس کے لاتے ہیں, آپ پرفارمنس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہ چلتا وہ آ رہا 5-6 سال سے. آج پاکستان کی کرکٹ کہاں پہ کڑی ہوئی ہے, کوئی پوچھ نہیں رہا, کوئی کھیلنا نہیں چاہ رہا, کوئی مین ٹیم نہیں کھلانا چاہ رہا. بہت سے ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جن کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. گلین میکسویل جب آیا تھا تو لسٹ اے میں اور شیفیلڈ میں اس کو سوچتی تھی ٹیمیں کہ کہاں بیٹنگ کرائیں, اس لیے کہ وہ ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین تھا. پھر اس نے بالنگ کرانا شروع کر دی, بالنگ کرا کے اس کی یوٹیلیٹی آئی, اور وہ ورلڈ کے ایکسٹرا آرڈنری فیلڈرز میں سے ایک ہے. یہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کسی بھی پلیئر کی. آصف علی کو ہم ہمیشہ سوچتے رہے کہاں کھلائیں کیوں نہ کھلائیں. ون ڈے ورلڈ کپ جب وہ کھیلا 2019 میں, کوئی سکور بھی نہیں کیا. آسٹریلیا والا میچ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا, میں گراؤنڈ میں تھا. آصف علی نے 2 کروشل کیچز چھوڑے اور فنچ نے وہاں پہ بڑا اسکور
کر کے پاکستان کو بتا لیا. حالانکہ محمد عامر نے اس میچ میں بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی تھی اور پاکستان وہ میچ جیتتے جیتتے ہارا ہے. تو اس طرح کے پلیئر کی ڈیولپمنٹ آپ نہیں جب کرتے تو پھر وہ پھر اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کنفیوز ہی ہیں. اب آپ نے سٹیٹس بتائے ہیں, پوچھے نا سلیکٹروں سے, پوچھے نا کوچ کو, ابھی بھی پوچھیں کہ حیدر علی اوپن پہ سٹارٹ ہوا ہے انٹرنیشنل کیریئر اس کا, ابھی فرنچائز کرکٹ میں نمبر 6-7 پہ ہے, شداب آ رہا ہے, کون پوچھنے والا, کون پلان دینے والا, کون تھا کوچ؟ مکی آرتھر, سکلین مشتاق 2019 ورلڈ کپ میں, سکلین مشتاق, مکی آرتھر, اس کے بعد جو کوئی بھی آئے, اس نے 4 چھکے, کون ہے سلیکٹر؟ وہی ہے نا, وہ پھر یوٹیلیٹی آپ کو نہیں ملتی ہے. تو سلیکٹر بھی پوچھ لے کون ہے, ان کا بھی نام بتا دیتا ہوں. سلیکٹر کون تھے؟ چیف سلیکٹر کون تھے؟ انضمام الحق, محمد وسیم. چیئرمین بھی بتا دو. 19 کے ورلڈ کپ میں پہلے کھیلا ہے, 19 کے ورلڈ کپ میں انضمام الحق تھے چیف سلیکٹر. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission. Points table پر نظر ڈال لیتے ہیں. کل کے میچ کے بعد کیا اپڈیٹ ہے پوائنٹس ٹیبل کی؟ ٹاپ پر اسلام آباد یونائیٹڈ, فلالس اسلام آباد, 5 میں سے 5 میچ جیتا ہے, 10 پوائنٹس ہیں, 2.342 نیٹ رن ریٹ ہے. کراچی کنگز اب دوسرے نمبر پر ہے, 5 میں سے 3 میچز جیتا ہے, 2 ہارا ہے, 6 پوائنٹس ہیں, -0.2 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے. لاہور تیسرے نمبر پر ہے, 4 پوائنٹس ہیں. پشاور زلمی کے لاہور کے 4 پوائنٹس ہیں, 2 میچ جیتا ہے. پشاور زلمی بھی 5 میں سے 2 میچ جیتا ہے, 4 پوائنٹس ہیں, لیکن نیٹ رن ریٹ کافی خراب ہے. کوئٹہ اس پوری لسٹ میں وہ ٹیم ہے جو اب تک صرف 3 میچز کھیلی, اور ملتان بدستور آخری نمبر پر کیونکہ ایک ہی میچ جیتا ہے. تو یہ ہے پوائنٹس ٹیبل کا سینیریو. باسط بھائی, اس وقت پوائنٹس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ تو کنفرم ہے کہ اسلام آباد تو جا ہی رہی ہے اور وہ ٹاپ 2 میں ہی فنش کرے گی. باقی ٹیموں کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کراچی کا مائنس میں اگر کراچی میچ ہارتا ہے تو کراچی کے لیے کوشچن مارک ہو جائے گا. ہاں, لاہور کی 4 پوائنٹ ہے لیکن وہ پلس میں. بابر کی ٹیم جو اپنا زلمی وہ بھی مائنس میں, کوئٹہ بھی مائنس میں, اور کراچی کے لیے میرا خیال ہے میچ جیتنا ضروری ہے. میچ جیتنا ضروری ہے, آج والا میچ جیتنا بہت ضروری ہے. اگر کوئٹہ ہراتا ہے کراچی کو تو یہ ٹورنامنٹ دوبارہ پورا وائڈ اوپن ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ وہی والی بات ہے نا کہ ابھی کوئٹہ کے ویسے بھی میچز صرف 3 ہوئے ہیں, ان کے پاس یہ آپشن ہے. ویسے انہیں پلس آنے میں نا 2 میچ جیتنے ہوں گے. جیسے آپ نے بتایا ہے نا, میرے خیال سے وائڈ اوپن ہو جائے گا نا, اسی میں بس میرے خیال انٹرسٹ رہے گا لوگوں کا. جیسی کرکٹ ہو رہی ہے وہ مزیدار نہیں ہو رہی, بس اسی میں اب بات کریں گے کہ یار یہ ٹیم آ گئی, وہ ٹیم آ گئی. ایسے میچز کی بھی بات کریں, کل بھی دیکھیں بالکل 1 سائڈ میچ ہوا ہے. تو میرے خیال سے تھوڑی کوالٹی, کوئی فائٹ نظر آنی چاہیے. تھوڑی سی فائٹ لاہور قلندر نے ملتان کے خلاف دکھائی ہے, 210 رنز تھے میرے خیال سے, اور انہوں نے بنائے کیا نام ہے 195 رنز بنا لیے. تھوڑی فائٹ نظر آئی ہے. تو میرے خیال سے اس ٹائپ کی کرکٹ ہونی چاہیے. اور جیسی لاہور کی پچیز ہے تو میرے خیال سے اس کا پورا فائدہ. 2 ہی میچ وہ کراچی جیتا ہے, دونوں میچز. شاہین نے کہا کھلاڑیوں نے بہت محنت کی لیکن بدقسمت رہے. مزید کیا کہنا تھا کل کی اس ہار پر شاہین شافری کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ انلکی رہے, یہ کرکٹ میں ہوتا رہتا ہے. 170 160 اچھا رنز ہوتے ہیں اگر اس وکٹ پہ ہوتے ہیں. آصف کے ساتھ گئے تھے اور آصف نے ڈومیسٹک میں کافی اوپن پہ کھیلا ہے. شروع ہی اس نے کرکٹ اوپن سے کی تھی, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اس کا ایک امیج رہ گیا ہے کہ آخری 2-3 اوور میں جائے گا اور ہیٹر مارے گا, ہم چاہ رہے ہیں کہ پراپر جائے اور اپنے کرکٹ کھیلے, تو اس کے لیے بھی اچھا ہوگا. بابر اعظم نے یہ بات کہی کہ کہیں نہ کہیں 5ویں بالر کی کمی فیل ہوتی ہے, لیکن اوور آل جب کمبینیشن دیکھتے ہیں تو یہی ٹھیک لگتا ہے. ان کا کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مس کرتے ہیں لیکن جب کمبینیشن دیکھتے ہیں پورا ٹیم کا تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ بیسٹ کمبینیشن ہے, کیونکہ ہمارے پاس 2-3 آل راؤنڈر بھی ہے. سیم بھی بولنگ کرتا ہے, آج سیم نے بھی جو ہے وہ بولنگ نہیں کی, لیکن حسین طلعت اور مچ بھی بولنگ کرتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی یوز کیا جائے. اگر آپ کے پاس 5 بولر بھی آپ ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے پلانس کو, اپنے پلانس کو فالو نہیں کریں گے, تو وہ پھر بھی آپ کو اتنا ہی ہوگا. لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ پلانس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, پچ کو کیسے اسیس کرتے ہیں, کس طرح سے آپ نے ادھر بولنگ کرنی ہے, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کل اچھی بات, یہ سینس لگا مجھے بات میں کہ اگر آپ کے پاس 5 بالر بھی اچھے ہوں اور آپ ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے تو پھر تو آپ نہیں جیت سکتے. 6 سال کپتانی کی ہے, بہتری آ رہی ہے بابر اعظم میں. 6 بالر تو یوز کیے اس نے, اور ایک 7واں بالر اس کے پاس سائم ایوب بھی تھا. سائم ایوب سے اس نے بالنگ نہیں کروائی, وکٹیں گر رہی تھی تو اس کے پاس یہ آپشن شروع میں ہی, جب آپ نے پاور پلے میں 5 آؤٹ کر لیے تو آپ کو پھر اتنی زیادہ بالرز کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے بعد اچھے بالنگ کمبینیشن ہے, 6 بالرز نے بالنگ کرائی اور ایک 7واں ہے. تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں اگر فاسٹ بالر پٹ رہا ہے تو آپ اس کو
यूज कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। बासित भाई क्या कहेंगे? शाहीन के लिए मैं बात करना चाहूंगा कि उसने बोला आसिफ अली ने ओपनिंग करी है, उस टाइम पे ओपनिंग करी है जब इतनी रिसर्च नहीं हुई थी T20 के लिए ना। हमारे यहाँ वो दूसरे नाम से होता था टूर्नामेंट, वहां उसने 100 करा था और टीम में आ गया था। इसी तरह एक सियालकोट का विकेट कीपर था, उसने 100 करा, वो टीम में आ गया। तो अब रिसर्च हो चुकी है, दुनिया ने पकड़ा हुआ है प्लेयरों को कि कौन कहाँ पे वीक है, कौन कहाँ पे स्ट्रांग है। इसी तरह आप किसी को भी ओपनर नहीं बना सकते। सही बात है। अगर मैं इस टाइम पे रनिंग करूंगा कामरान के साथ तो कामरान मुझे आसानी से हरा देगा। तो हर चीज देखनी पड़ती है, बोलना बहुत आसान होता है। शाहीन ने देखा नहीं है, पहले उसने 1-2 सीजन ना ओपन पे ही खेला है, बाद में जो अगले 5 साल वो खेला ना नंबर 5-6 पे खेला, ये भी देखना चाहिए। और जिस तरह की टेक्निक है ना वो जल्दी पकड़े जाने वाली बात है ना। देखिए आप नंबर 3 भी भेज देते ना, फिर भी एक्सेप्टेबल था। थोड़ा बॉल 2-4 ओवर हो जाता, पुराना हो जाता, उसको टाइम मिल जाता कंडीशन को असेस करने का। यही फर्क है, यही फर्क है हमारे स्मार्ट कैप्टन बनने पे। ये डिसीजन हम ले नहीं रहे, किसी की बातों में आके आप ऐसी चीजें करेंगे ना, आप अपनी टीम का मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन खराब करेंगे। और ये चीजें हमने देखते हुए नजर आ रहे हैं। ओपनर हैं वो 7वें पे आ रहे हैं, जो पहले बात की है ब्रेक से पहले, आप देखें हैदर अली, खुशदिल शाह, आसिफ, इफ्तिखार, इनका जो बैटिंग ऑर्डर था कहां से कहां हम ले आए। आप खुद ये इन प्लेयरों ने हमें कहा कि हम लोगों को तो टेल एंडर बना दिया था। तो ये कौन पूछने वाला, कौन ज्यादती करने वाला, कौन इनको खिलाने के चक्करों में बाकी लड़कों का आपने नुकसान किया, पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान किया, कौन पूछने वाला? कोई नहीं पूछने वाला। ये बेचारे अपने घरों पे या टीम से बाहर हो गए हुए हैं, अब वेट कर रहे हैं हमारे नंबर पे हम खेलें, परफॉर्म करें, हम फिर दोबारा सिलेक्शन पैनल में आए, क्या नाम है, कंसिडर किया जाए हम लोगों को। ये तो बात है ना कि कितने लड़कों के नंबर्स डिस्टर्ब हुए इस 4-6 सालों के अंदर के उनकी क्रिकेट खराब हुई। 6 सालों में नहीं, पहले मैं आ जाता हूँ, जब इंजमाम कप्तान था तो इंजमाम या यूनुस प्लेयर बनाते थे। वो इन्होंने 6 नंबर से स्टार्ट करा है, इंजी ने भी बिल्कुल और यूनुस ने भी। फिर वो 1 डाउन जाते थे, ऊपर 1 डाउन आए, फिर इंजी ने अपनी जगह दी यूनुस को, यूनुस ने अपनी जगह दी अजहर को। ये वो चीजें जो नजर आई है। लेकिन उसके बाद एक ओपनर नंबर 4 पे खेला है, क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस खराब हो गए थे, वो 4 पे आ गया। क्यों भाई? ये सारी जो रस्में ना उन्होंने डाली हैं, जो बनते बहुत अच्छे, पीछे बहुत सियासत करते हैं। मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज किया है इस चीज पे, खैर आपकी है, मेरे ख्याल से अपनी जगह बचाने के लिए ऊपर नीचे हुए हैं। और हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, जो जिस नंबर का प्लेयर है वो उसी नंबर पे, बिल्कुल ऐसा ही है। डोमेस्टिक में हम परफॉर्म करते थे ना, तो उसी नंबर के लिए कंसीडर होंगे ना। होते थे, ऐसे ही होते थे। विकेट कीपर का नंबर होता है, शफल करते हैं, जहाँ मर्जी खिलाएं। यहाँ पे तो आजकल तो वो भी नहीं हो रहा। आप देखें वो सीमेंट बनाई हुई है वो जगह, कोई हिला नहीं सकता। आप देखें कि यूनुस भाई की जैसे बात की है, यूनुस भाई टोटली अपनी मेहनत और जो उन पे सेल्फ बिलीव, डेडिकेशन, मैं कहता हूँ कोई मैच नहीं करता उनकी मेहनत। और नंबर 6 पे सीधा नंबर 3 पे आए हैं। ये नहीं कि 4 पे आए, 5 पे, एक आधे मैच पे आ गए होंगे, लेकिन जैसे ही इंजी भाई आए, कप्तान बॉब कोच आया, उन्होंने मेरा कमबैक था, कराची में टेस्ट मैच था श्रीलंका के साथ, फैसलाबाद उन्होंने हमें पेंटा दिया, जय सूर्या ने 200 किया, सीधा 3 पे आए हैं और 100 किया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा ना उन्होंने कहा कि मैं 3 से नीचे जाऊंगा। टेस्ट मैचेस में आ गए थे लेटर ऑन, जैसे अजहर अली आ गया था, क्योंकि वो भी ओपन करता था, उसको 3 पे सेट करने के लिए। ये ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो प्लेयर्स बनाते हैं, टीम का ग्राफ ऊपर लेके जाते हैं, ना कि अपने चक्करों में टीम का ग्राफ नीचे लेके जाते हैं। ऐसे कोई है पिछले 5-6 साल से? कोई भी नहीं है। सारे अपने लिए खेलते हैं कि हमारी जगह पक्की हो, कोई हमें कोई एक्सपोज करने वाला ना हो। इवन PSL में नजर आ रहा है टॉप 3 जो होते हैं ना बैट्समैन, उनको अगर आप डिस्टर्ब करेंगे कि टॉप 3 में से किसी बैट्समैन को आप 7वें नंबर पे ले गए, 6ठे नंबर पे ले गए, तो वो प्रॉब्लम होगा उसके लिए। हाँ, 4, 5, 6, 7 ये ऐसे बैटर हैं जिनको आप मुख्तलिफ औकात में ऊपर नीचे कर सकते हैं। 5 या 6 का अच्छा कोई हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, आप बड़ा टोटल चेस कर रहे हैं, आपने उसे सिचुएशन के हिसाब से भेज दिया, लेकिन आप रेगुलर उसका करियर खराब करेंगे अगर आप उसको मुख्तलिफ नंबर पे T20 टीम के लिए तो ये मशहूर हो गया था ना कि 150 तक तो ये बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि हमारे ओपनर्स ही वही है ना। हमारी बॉलिंग अच्छी थी, हम 160, 170 पे मैच जीत जाते। ऑस्ट्रेलिया सी मैं सिर्फ बासित भाई, यूनुस भाई की मैं बात बता रहा हूँ। हमारा कैंप लगा था पाकिस्तान टीम का लाहौर में, घास वाला पिच, गीला, कोई बैट्समैन बारी नहीं ले रहा। इरफान ने एक बॉल किया ना, ऐसे निकला अंदर से ना, ऑकवर्ड बाउंस हुआ, तो उन्होंने नेट नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा विकी भाई जरा इरफान को नया बॉल दे, मैंने खेलना।
اپنی پریکٹس مشکل کرتے تھے, محنت کا یہ پتا چلتا, تو پتا بھی چلتا ہمارے جیسے جونیئرز کو, یار یہ کیا چیز ہے, کیا بندہ ہے. ایسے نہیں اس نے 10,000 رنز کر لی ہیں, ٹف کنڈیشن میں ٹف پریکٹس کی ہے تو کیے ہیں, لیکن ایسے مائنڈ سیٹ نہیں ہے ہماری کرکٹ میں. لیکن یہ کب بدلا آپ کے خیال میں, اور یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ آسٹریلیا والے جب بھی کوئی پلیئر بناتے تھے وہ نمبر 6 سے شروع کرتے تھے, چاہے وہ اسٹیو ہو, شین واٹسن ہو, کوئی بھی ہو, کاؤنٹنگ بھی 6 پہ آیا تھا, سب 6 پر ہے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ بربادی, میں بربادی بولوں گا. سب سے پہلے اسٹارٹ کری مکی آرتھر نے, بابر اعظم کو اوپنر بنایا, پسند ناپسند پہ. میں نام لیتا ہوں, نمبر 2 مصباح الحق, جس نے رضوان کو بولا اوپننگ کرو. یہ 2 آدمی ہیں جنہوں نے ان دونوں کو بولا اوپننگ کرو. نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا. نہیں, اگر میں کہتا ہوں کہ یہ کر بھی دیا تو جب آپ کے پاس آپشن آ گئے اچھے, جب آپ کے پاس آپ کو پلیئر مل گئے, وہ کیسے 4 پہ کھیل رہے ہیں؟ جگہ کون چھوڑتا ہے؟ جگہ چھوڑنا یہ انہیں آنے نہیں دیا, باسط بھائی یہ کسی کی گھر کی ٹیم تھوڑی ہے کہ جگہ نہیں چھوڑتے. بنائی ہوئی تھی بھائی. دیکھیں یہ چیز باسط بھائی نے بالکل اپنی جگہ, پاکستان کی اس وقت ٹیم نا اس وقت ہی اچھی بنتی تھی. کوئی وکٹ کیپر کوئی بھی ہو, رضوان ہو, وہ اوپن کرے. اس کے بعد رضوان کا کام تھا نا ایک اس چیز کو لے کے جانا, ماڈرن ڈے کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا, لے کے جانا. یہاں پہ تو کام ہی سارا الٹا ہو گیا. اپرچونٹی ملی کس کو بھی ملی. مجھے ہم کہتے ہوئے آ رہے تھے نا, اسی چینل پہ ہم لوگ بیٹھتے ہوئے کہتے ہوئے آ رہے تھے, اس وقت کوئی بلیو نہیں کرتا تھا, سب یہی کہتے تھے یہ پیر نہیں چل سکتا. یہ جو مینٹالٹی آ رہی ہے, یہ پاکستان کی کرکٹ کی بربادی ہے. آج ہم لوگ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. 22 23 یہ 2-3 سال بابر اعظم کپتان تھا, بڑی اتھارٹی اس کو رمیز راجا نے دی تھی کہ نہیں جی کپتان ہی سب کچھ کرے گا. احسان مانی نے بھی دی تھی. ہاں, آپ اس میں چینجز نہیں کر سکے. اور رضوان اور بابر نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا. اگر 120 کا اسٹرائک ریٹ تھا, انہوں نے اوپر نہیں کیا. آپ پوری دنیا میں دیکھیں لوگوں کے اسٹرائک ریٹ بتدریج بہتر ہوئے. کوہلی ہمیشہ سے 140 150 پہ نہیں کھیل رہا تھا, ہمیشہ سے اگر وہ نیچے تھا 120 130. اسی طرح روہت شرما, سب نے اپنے آپ کو ٹائم کے حساب سے امپروو کیا. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کے پاس آپشن آ گئے نا, تب بھی انہوں نے ضد پکڑ لی کہ اپنا نمبر نہیں چھوڑیں گے. کپتان کو آپ کیسے ہٹا سکتے؟ جی باسط بھائی, رضوان کا بھی یہ کہہ رہے کہ اس وقت ضرورت تھی. میں نے کہا ضرورت نہیں, کمبینیشن اچھا بنتا تھا, ایک آل راؤنڈر آ جاتا تھا. نہیں تو جب سرفراز تھا جس نے T20 میں نمبر 1 ٹیم بنایا تھا, اس کو باہر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے رضوان کو اوپن کرا کے سرفراز کا چیپٹر کلوز کرا ہے. حقیقت یہ ہے, چاہے وہ احسان مانی ہو چاہے وسیم خان ہو. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اس وقت تو بہت بڑی زیادتی تھی, بہت بڑی زیادتی کری ہے. ایک سیریز ہارنے پہ. جی, یا لیتے ایک چھوٹا سا کس طرح سیریز پتا ہے آپ کو؟ سری لنکا کی ڈی ٹیم آئی تھی, وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. 5 رن کی ایوریج تھی, 16 پہ لے گئے تھے. اب سری لنکا کی اس ٹیم کو ساری ٹیمیں فالو کر رہی ہیں اب. یا لے چھوٹا سا کمرشل بریک سے واپس آئیں گے. آج کے گیم پہ بات ہوگی, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. جی, تو بڑا زبردست مقابلہ ہے, اور سب سے پہلے چینجز کے حوالے سے ٹیم میں کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا. چیپمین ورسز کین ولیمسن یہ ہونے جا رہا ہے. شاہد صاحب وہی کان میں بتانے جا رہے ہیں. کان میں نہ بتائیں, آن ایئر بتائیں. نہیں, آج کین ولیمسن کو نہیں کھلا رہے جو اطلاعات ہیں. عمیر بن یوسف کا چانس بن رہا ہے, اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پلیئر کھیلے گا, بھائی ہنس رہے آج اس کے نام کا پورا نکلا ہے, عمیر بن مسعود یا شان مسعود میں سے کوئی ایک آئے گا. کین ولیمسن. شاید بھائی یہ بھی کچھ آئیڈیا کس نمبر پہ کھیلے گا؟ کس کا ایمرجنگ تو سعد کوئی کھلائیں گے یا فواد علی پہ آئیں گے؟ سعد ہی کھیلے گا. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو ریپلیسمنٹ تھی. لیکن شاید بھائی یہ بھی بتا دیں, ریپلیسمنٹ تھی ولیمسن تو شاید بھائی یہ بھی پوچھا ہوگا کس نمبر پہ, اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک کھیلے گا کس نمبر پہ کھیلے گا. آپ کو پی ایس ایل ابھی دیکھ نہیں رہے بھائی, 3 نمبر تک تو آپ چھوڑ دیں, بھی کسی بھی نمبر پہ کھیل نہیں. 3 نمبر تک تو نہیں آتے. فرشتے 1-2 چیزیں بتاتے ہیں, بہت زیادہ بتانے لگے تو پھر ہم بھی مسئلہ ہو جائے گا. 3 نمبر تو آپ 3 نمبر تو بلاک ہے. ٹاپ 3 آپ کہہ رہے ہیں کہ گورے, بابر اور رضوان ہے. جیسے کل پچ کھیلی نہیں, جیسے کل پچ کھیلی ہے, یہ تینوں کو سوٹ کرے گی. یہ شان مسعود کو بھی سوٹ کرے گی. ہاں, یہ سائفر کو 4 نمبر لا کے شان صاحب اوپن کرائے. 2 میچز اینڈ کے ہوئے وہ بھی شان مسعود کو سوٹ کرتی تھی. وہ ڈبل پچ تھی یار, یہ بہت کل کی پچ بہت اچھی پچ تھی. یہ 129 جو بنے, یہ تو انہوں نے جو بھی کھیلے اکڑ بکڑ بمبے بو نہ ہو. لیکن میرے خیال سے اگر کین ولیمسن کھیلے گا نا, پھر اوپن کرے گا وارنر کے ساتھ, ٹیم سائفر شاید 4 پہ آ جائے.
صحیح کہہ رہے تو ہیں. پھر آپ نبی کو بٹھائیں گے, آپ فورن پلیئر پھر کیا نبی کیا بیٹھ نہیں سکتا؟ نہیں تو ایک سوال ہے میرا کہ نبی کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سائفرڈ کو بٹھا کے ساتھ سے کیپنگ کرائیں؟ میرے وکٹ کیپر ساتھ تو ولیمسن کی جگہ ہے نا یار. ہاں ساتھ تو ولیمسن کی جگہ, ایگزیکٹلی آپ کے پاس وہ آپشن, سعد ایمرجنگ پلیئر ہے لیکن ولیمسن کی جگہ ریپلیسمنٹ پہ آیا تھا نا, دو آپ نے ریپلیسمنٹ لیا تھا نا اس کو. مومن کیا نام بتایا تھا آپ نے, جو چائنا مین بالر ہے مامون, اور ایک وہ فاسٹ بالر ہے. یہ ہمارے جو پیسر ہے نا, ان کو اگر ان کی لائن صحیح رہے تو شوٹ کرے گی لاہور کی پچ. ٹھیک ہے, آج کی جو پچ ہے نا آسٹریلینز کے لیے بڑی زبردست ہے, ان کو سوٹ کرے گی لاہور میں. جیسے آسٹریلین تو ایک ہی ہے, نہیں وہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا ایک ہی ہے. باؤنس وارنر کے لیے آپ دیکھیں باؤنس اور پیس ہے, وہ ایسی پچز پہ بہت سائفرڈ کا رنز بنانا ضروری ہے. سائفرڈ نے ابھی تک کچھ بھی اتنا, سائفرڈ سٹارٹ لیا ایک دو بار پچھلی میچ میں تو بہت ہی وہ پھر سلو ہو گئے تھے. آپ ویسے ولیمسن کی تو بات کر رہے ہیں, جو پاکستان کے لیے جو ڈینجرس پلیئر ہے چیپمین, وہ بھی آ گیا ہے. میں نے بولا کراچی ٹیم کی بات ہو رہی ہے. ہاں چیپمین ورسز کین ولیمسن ہوگا نہیں ہوگا, ابھی تو یہ صرف سوال تھا. کراچی کنگز. خیر یہ تو بات کر رہے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ پر نظر ڈالیں تو 19 میچز ہوئے ہیں, 12 کوئٹہ جیتا ہے, 7 کراچی جیتا ہے. باسط بھائی مجھے یہ بتائیے کہ وہ 7 سے 8 ہونے جا رہا ہے یا 12-13 ہونے جا رہا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ مطلب کرکٹ وائز تو کراچی کو جیتنا چاہیے, لیکن چیپمین بھائی آ گئے ہمارے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ انہیں پاکستانی بالرز جو ہے نا ان کے لیے بہت آئیڈیل ہوتے ہیں. یہ تو ہے کہ چیپمین کا آپ نے بتایا 12 میچ خطرناک ہے. کراچی کی ٹیم میں سارے پاکستانی نہیں, ایک اوورسیز بھی ہے, نبی. تو پہلے جو 5 سیزن تھے اس میں کوئٹہ زیادہ جیتتا تھا کراچی سے. آخری کے جو 4 سیزن ہیں اس میں کراچی نے برتری لی ہے, اور آخری 4 میں سے 3 میں پلے آف سے باہر ہوا ہے کوئٹہ, ایک ہی میں پلے آف میں کیا ہے. ٹھیک ہے, اب جلدی سب کے فائنل اوپینین. پہلے آپ, میرے خیال سے کراچی مضبوط ٹیم ہے, جیتنا چاہیے. I'll go with super over. یا کبھی تو ایک آنسر دے دیا کریں. بائے بائے بہترین پریڈکشن, بہترین کوئٹہ. چلیں دیکھتے ہیں کراچی یا کوئٹہ. بس دعا یہی ہے کہ میچ ایکسائٹنگ ہو, ون سائیڈڈ مقابلہ نہ ہو. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.